ویلکم اسٹوڈنٹ، آج ہم ہمارے BA پارٹ فرسٹ کے اگلے شاعر خواجہ حیدر علی آتش کے مختصر سا تعارف کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ان کی حیات زندگی اور ان کی جو زندگی میں پیش آنے والے چند اہم واقعات پر ہم چرچا کریں گے، ان کی شاعری پر ہم چرچا کریں گے۔ پہلے ہم مختصر انداز میں ان کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ شارٹلی ان کی ولادت وفات، ان کو کس نام سے پکارا جاتا تھا، ان کو خطابت کی جاتی تھی، پکارنا یعنی ان کو خطاب ملا ہوا ہے، کس طرح سے ان کا اصل نام وغیرہ، اس پر ہم چرچا کر لیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کی ولادت سے۔ دیکھیے ان کی پیدائش سن 1778 عیسوی 1778 عیسوی دہلی میں فیض آباد میں ہوئی، اور ان کی وفات کے سلسلے میں ہم جانیں گے 1848 عیسوی لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کو خطاب، ان کو بانکا شاعر کے نام سے ان کو لقب ملا ہوا تھا۔ یہاں ہم ان کو لقب بتاتے ہیں، ان کو اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ بانکا شاعر کے نام سے اردو شاعری میں یہ مشہور ہیں۔ ان کا اصل نام تھا خواجہ حیدر علی۔ ان کے والد کا نام تھا خواجہ علی بخش۔ تو چلیے پہلے ہم ان کو تھوڑا شارٹ میں، ان کو مختصر انداز میں جان لیتے ہیں، ان کی تھوڑی سی حیات زندگی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دیکھیے خواجہ حیدر علی آتش دہلی میں ایک معزوز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت گھر پر ہی ہوئی۔ بچپن ہی سے شعر کہنے کا شوق تھا۔ دہلی میں تباہی و بربادی کے بعد فیض آباد آ کر مقیم ہو گئے۔ آپ بڑی ہی خوددار شخصیت کے مالک تھے۔ اپنی ضرورت کے لیے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا۔ اپنی زندگی تنگ حالات میں بھی بڑی شان سے بسر کی۔ ان کی طبیعت میں شگفتگی اور قناعت پسندی تھی۔ جس وقت یہ فیض آباد آئے، لکھنؤ میں مصحفی کا دورہ تھا، یعنی ان کے فیض آباد کی جو پیدائش ہے اس کی پختگی نہیں ہے۔ کہیں پر انہیں دہلی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ دہلی میں پیدا ہوئے ہیں۔ مصحفی کا دورہ تھا۔ انہوں نے ان کو اپنا استاد تسلیم کیا۔ تھوڑے ہی وقت میں کلام میں پختگی آ گئی اور خود استاد ہو گئے۔ آپ کے بہت سے شاگرد ہوئے، ان میں امیر غریب سب ہی تھے۔ مشہور شاگردوں میں رند شبہ اور وزیر وغیرہ خاص ہیں۔ لکھنؤ کے نواب کی طرف سے 85 روپے ماہوار کا وظیفہ مقرر ہوا، جو آخری عمر تک ملتا رہا۔ ان میں سے اپنی ضرورت کا خرچ نکالنے کے بعد بقیہ رقم راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے۔ آتش اور ناسک دونوں ہم اشر شاعر تھے۔ ان دونوں کے درمیان اکثر چسمک رہتی تھی۔ ناسک کا کلام رنگین اور شوخی لیے ہوئے ہے، تو آتش کے یہاں سادگی، درد اور تاثیر ہے۔ آتش نے تغزل کے پاکیزہ معیار کا خاص خیال رکھا، لیکن جو ایوب اور نقائص لکھنؤ اسکول کے ساتھ
خاص ہیں ان سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ آخری عمر میں آتش کی بینائی جاتی رہی۔ بالآخر 15 محرم 1263 ہجری مطابق 1847-48 کو انتقال کیا۔ ان کی تاریخ وفات جو باغ جہاں کے نام سے لکھی گئی۔ ان کے کلام کی تھوڑی سی مختصر سی خصوصیت، آتش کا کلام میں بڑی ہی خصوصیات ہیں۔ آپ غزل گو شاعر تھے۔ ان کے پورے کلام میں مرثا سازی اور الفاظ کی دلکشی کی ساتھ زبان کا حسن اور جذبے کی صداقت گھل مل گئی ہے۔ یہی ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ بقول خود کیا کہتے ہیں، دیکھیے، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، بندش الفاظ جڑنے سے نگوں کے کم نہیں، شاعری بھی ہے کام ہے آتش مرثا ساز کا۔ ان کی زبان مؤثر، خیالات بلند اور اعلیٰ ہیں۔ طبیعت میں روانی، لطافت اور بانکپن، خیال انگیزی بادرجہ اتم موجود ہے۔ اپنی غزلوں میں اپنے دور میں داخل کیفیات اور سوز و گراج کو جگہ دی، جبکہ لکھنؤ میں خارجی کیفیات کا دورہ تھا۔ انہوں نے غزل کو معنویت دی، پاکیزہ خیال کو نبھایا۔ آتش کی شاعری اپنے ہم عصر ناسک کے کلام کی طرح جذبات اور احساس سے خالی نہیں۔ ان کے مزاج کا بانکپن اور بے نیازی ان کے کلام میں جھلکتی ہے۔ اردو شاعری میں ان کا لب و لہجہ الگ ہے، پہچانا جاتا ہے، یعنی الگ ہی پہچانا جاتا ہے۔ نمونہ کلام، زمیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ گور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نام کیسے کیسے۔ مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے ان کا پیش کرتا ہوں۔ شعرائے لکھنؤ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ان میں ایک ہی باقا شاعر نظر آتا ہے، اور وہ ہے آتش۔ وہ اپنے باقپن اور مردانگی کی وجہ سے لکھنؤ کے شعراء کے ہجوم میں سے الگ نظر آتے ہیں۔ دیوان آتش کے مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ غزل کا حق دبستان دہلی کے نام محفوظ نہیں ہے، بلکہ اس عروس سخن پر اردو کا بھی حق ہے۔ بقول خود آتش لکھتے ہیں، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ یہ تھی آتش کی مختصر سی حالات، مختصر سا ان کا تعارف۔ دیکھیے، ان کی حالات کی، ان کی حیات زندگی کے بارے میں ہم آگے تفصیلات سے جاننے جا رہے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ بچوں، ابھی ہم نے پڑھا خواجہ حیدر علی آتش کی مختصر سی تعارف کے بارے میں۔ چلیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان کی حیات زندگی، ان کی کلام کی کچھ خاصیتیں اور ان کی زندگی پر تفصیلات سے تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، تھوڑا اور ان کی زندگی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے جانا، ان کا تخلص آتش ہے، اصلی ان کا نام تھا خواجہ حیدر علی۔ پیدائش ان کی سن 1778 عیسوی میں دہلی میں ہوئی۔ دیکھیے، ان کے کچھ ریلیٹیوز کا نام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پنڈت دیا شنکر نسیم لکھنوی جو ان کے شاگرد تھے، وزیر علی
صبا لکھنوی یہ بھی ان کے شاگرد تھے۔ ان کے لیے ایک شعر جو ان کا سب سے مشہور شعر ہے، ان کے اس شعر سے انہیں پہچانا جاتا ہے۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بے تاب گفتگو کرتے۔ آتش کو عموماً ہم دبستان لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا گیا ہے یا ان سے پہچان کی گئی ہے، دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعروں میں انہیں شمار کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان شاعری میں دبستان دہلی کی شاعری کے اشعار موجود ہیں، اور وہ لکھنؤ کی خارجی اور دہلی کی داخلی شاعری کی حد فاصل پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر عشق و عاشقی کے شاعر ہیں، لیکن ان کا کلام لکھنؤ کے دوسرے شاعروں کے برعکس رقاقت اور ابتذال سے پاک ہے۔ ان کے یہاں لکھنویت کا رنگ ضرور ہے، لیکن خوشبو دہلی کی ہے۔ اگر انہوں نے یہ کہا شب و وصل تھی چاندنی کا سماں تھا، بغل میں صنم تھا خدا مہرباں تھا، تو یہ بھی کہا کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ آتش وجدان اور احساس جمال کے شاعر تھے۔ رام بابو سکسینہ ان کو غزل میں میر و غالب کے بعد تیسرا بڑا شاعر قرار دیتے ہیں۔ آتش کا نام خواجہ حیدر علی تھا اور ان کے والد کا نام علی بخش تھا۔ ان کے بزرگوں کا وطن بغداد تھا، جو تلاش معاش میں دہلی آئے تھے اور شجاع الدولہ کے عہد میں فیض آباد چلے گئے تھے۔ آتش کی پیدائش فیض آباد میں ہوئی۔ آتش گورے چٹے خوبصورت کشیدہ قامت اور چھریرے بدن کے تھے۔ ابھی پوری طرح جوان نہ ہو پائے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا اور تعلیم مکمل نہ ہوئی۔ دوستوں کی ترغیب سے درسی کتابیں دیکھتے رہے۔ کسی نگراں کی عدم موجودگی میں ان کے مزاج میں آوارگی آ گئی۔ وہ بانکے اور شورا پست ہو گئے۔ اس زمانہ میں بانک پن اور بہادری کی بڑی قدر تھی۔ بات بات پر تلوار کھینچ لیتے تھے اور کم سنی سے تلوار مشہور ہو گئے تھے۔ آتش کی صلاحیتوں اور سپاہانہ بانک پن نے نواب مرزا محمد تقی خان ترقی رئیس فیض آباد کو متاثر کیا، جنہوں نے انہوں کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ پھر جب نواب موصوف فیض آباد چھوڑ کر لکھنؤ آ گئے تو آتش بھی ان کے ساتھ لکھنؤ منتقل ہو گئے۔ لکھنؤ میں اس وقت مصحفی اور انشائی مارکہ آرائیوں کو دیکھ کر انیر شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے شاعری نسبتاً دیر سے تقریباً 29 سال کی عمر میں شروع کی اور مصحفی کی شاگردگی ہو گئی یا شاگردگی اختیار کر لی۔ لکھنؤ میں رفتہ رفتہ
ان کی صحبت بھی بدل گئی اور مطالعہ کا شوق پیدا ہوا اور رات دن علمی مباحث میں مصروف رہنے لگے۔ مزاج میں گرمی اب بھی باقی تھی اور کبھی کبھی استاد سے بھی نوک جھونک ہو جاتی تھی۔ لکھنؤ پہنچنے کے چند سال بعد ترقی کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد آتش نے آزاد رہنا پسند کیا، کسی کی نوکری نہیں کی۔ بعض تذکور کے مطابق واجد علی شاہ اپنے ایام شہزادگی سے ہی 80 روپے ماہانہ دیتے تھے۔ کچھ مدد مداحوں کی طرف سے بھی ہو جاتی تھی، لیکن آخری ایام میں توکل پر گزارا تھا۔ پھر بھی گھر کے باہر ایک گھوڑا ضرور بندھا رہتا تھا۔ سپاہیانہ، زندانہ اور آزادانہ وضع رکھتے تھے، جس کے ساتھ ساتھ کچھ رنگ فقیری کا تھا۔ بڑھاپے تک تلوار شمر میں باندھ کر سپاہیانہ بانک پن نبھاتے رہے۔ ایک بانکی ٹوپی بھووں پر رکھے، جدھر جی چاہتا نکل جاتے۔ اپنے زمانہ میں بطور شاعر ان کی بڑی قدر تھی، لیکن انہوں نے جاہ و حشمت کی خواہش کبھی نہیں کی، نہ امیروں کے دربار میں حاضر ہو کر غزلیں سنائی، نہ کبھی کسی کی ہجوم لکھی۔ استغنا کا یہ حال تھا کہ بادشاہ نے کئی بار بلوایا مگر یہ نہیں گئے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد علی اور جوش تخلص تھا۔ آتش نے لکھنؤ میں ہی 1848 عیسوی میں انتقال کیا۔ آخری عمر میں بینائی جاتی رہی تھی۔ مذہباً اپنا اثنا عصری ہونے کے باوجود آتش آزاد خیال تھے۔ ان کا خاندان صوفیوں اور خواجہ زادوں کا تھا، پھر بھی انہوں نے کبھی پیری مریدی نہیں کی اور درویشی و فقیری کا آزادانہ مسلک اختیار کیا۔ وہ تصوف سے بھی متاثر تھے، جس کا اثر ان کی شاعری میں نظر آتا ہے۔ ان کا دیوان ان کی زندگی میں ہی 1845 عیسوی میں چھپ گیا تھا۔ شاگردوں کی تعداد بہت تھی، جن میں بہت سے بشمول دیا شنکر، نسیم، نواب مرزا شوق، واجد علی شاہ، میر دوست علی خلیل، نواب سید محمد خان رند اور میر وزیر علی شبہ اپنی اپنی طرز کے بے مثال شاعر ہوئے۔ آتش اور ناسک میں معاشرانہ چسمک تھی، لیکن وہ اس گھٹیا سطح پر کبھی نہیں اتری جس کا نظارہ اہل لکھنؤ مصحفی اور انشاء کے معاملہ میں دیکھ چکے تھے۔ اصل میں دونوں کے شاعرانہ انداز ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ناسک کے پیر و مشکل مضامین کے دل رادہ تھے، جبکہ آتش کے معتقدین محاورے کی صفائی، کلام کی سادگی، شعر کی نرپ اور کلام کی تاشیر پر جان دیتے تھے۔ آتش نے اپنے استاد مصحفی کے نام کو روشن کیا، بلکہ کچھ لوگ ان کو مصحفی سے بہتر شاعر مانتے ہیں۔
محمد حسین آزاد نے لکھا ہے، جو کلام ان کا ہے وہ حقیقت میں محاورہ اردو کا دستور العمل ہے، اور انشا پرداز یعنی انشا پردازی ہند کا اعلیٰ نمونہ شرفائے لکھنؤ کی بول چال کا انداز اس سے معلوم ہوتا ہے، جس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں انہوں نے شعر کہہ دیے۔ آتش عام طور پر اعلیٰ مضامین تلاش کرتے ہیں، ان کے اشاروں میں شوخی اور بانک پن ہے، کلام میں ایک طرح کی مردانگی پائی جاتی ہے جس نے ان کے کلام میں ایک طرح کی جلالت اور متانت پیدا کر دی۔ ناسک کے مقابلے میں ان کی زبان زیادہ دل فریب ہے، غلط العام کو اشعار میں اس طرح کھپاتے ہیں کہ بقول امداد امام اشر چہرائے زیبا پر خال کا حکم رکھتے ہیں۔ غالب کے نزدیک آتش کے یہاں ناسک کے مقابلہ میں زیادہ نستر پائے جاتے ہیں۔ عبدالسلام ندی کہتے ہیں، اردو زبان میں رندانہ مضامین میں خواجہ حافظ ہیں کہ جوش اور ان کی سرمستی کا اظہار صرف خواجہ آتش کی زبان سے ہوا ہے۔ آتش کی شاعری رجائی اور زندگی کی قوت سے بھرپور ہے، غم اور درد کا ذکر ان کے یہاں بہت کم ہے۔ ان کا توانا اور پرجوش لہجہ مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ ان کے کلام میں ایک طرح کی للکار اور آتش نوازی ملتی ہے۔ انہوں نے عام تسبیحات اور استعاروں سے ہٹ کر براہ راست غزل کا جادو جگایا۔ ان کے اخلاقی اشعار میں بھی قلندرانہ انداز ہے۔ عجب قسمت عطا کی ہے خدا نے اہل غیرت کو، عجب یہ لوگ ہیں غم کھا کے دل کو شاد کرتے ہیں۔ ان کے بہت سے اشعار اور مصرے ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر سفر ہے، سرت مسافر نواز بہتیر، ہزار ہا سزر شایہ وار راہ میں ہے، سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا۔ اس طرح کی بہت سی الگ الگ مختلف اقسام کی مختلف سی غزلیں لکھی ہیں۔ آتش اردو کے ان شاعروں میں سے ہیں جن کی عظمت اور اہمیت سے انکار کوئی کٹر متعصب اور ناسک کا شیدائی ہی کر سکتا ہے۔ اپنے بانک پن کی وجہ سے انہیں بانکا شاعر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی اردو شاعری میں ایک ہی بانکے شاعر پایا جاتا ہے، بانکا شاعر پایا جاتا ہے، اور وہ ہیں آتش۔ چلیے یہ تھا آج کا ہمارا آتش کا تفصیلات میں جائزہ۔